اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ زندگی میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف جاتا، یوں ہی اچانک ہی کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ جب تک وہ تمہیں نہیں بلائے گا تب تک تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، تمہیں چنا سجدے کے لیے۔ اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے تب ہی جب اس کو تمہاری دعا قبول کرنی ہوتی ہے، تمہاری دعا پہ کن فرمانا ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ دل کے حال کو بھی بہتر جانتا ہے، لفظوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تمہاری دعا ایسے ہی سن لیتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، پھر چاہے وہ پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ اور تم کیا جانو کہ شاید تمہارے رب نے تمہارا نصیب تمہاری دعاؤں سے بھی اچھا بنایا ہو۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ اللہ کی چاہت ہے تبھی تو وہ تمہاری چاہت ہے۔ اگر اس نے تمہیں نہ دینا ہو تو تمہارے ذہن میں اس چیز کا خیال لاتا ہی کیوں؟ اللہ سے مانگو، وہ ضرور تمہیں دے گا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ ان مقررہ کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا، اور پھر اچانک سے ایک دن تمہاری باری آئے گی اور تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ تو بس تب تک صبر کرتے رہو اور شکر کرتے رہو۔ اور ایک دن تمہیں ایک خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ سنا، وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اپنے بندے کا اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ سنو، معجزے تمہارے بالکل قریب ہے۔ اب ہار مان لو گے تو معجزے کیسے ہوں گے؟ وہ چنتا ہی ان لوگوں کا ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کے کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے اپنے منصوبے کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہو رو لو، وہ بازار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں اڑاتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور احساس دل کو سکون سے بھر دے۔ سنا، ساری کہانی ہی یقین کی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور تو یقین کا تو ہونا لازمی ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی پیدا کرے گا۔ ہمیں اپنے یقین کو کامل بنانا چاہیے۔ یہ دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ سنو، جب آپ گھر میں موجود سبھی لوگوں سے چھپ کر کسی کونے میں اپنے آنسو پونچھ رہے ہوتے ہو تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور جب انسانوں سے ملی تکلیف اور اذیت کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ کیونکہ کوئی آپ کی تکلیف نہیں سمجھتا، تب بھی اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فکر نہ کیا کریں، سب کچھ اس رب پر چھوڑ دیں، اسی سے دعا کریں، بلکہ باتیں کیا کریں بالکل اسی طرح جیسے ایک دوست سے باتیں کی جاتی ہیں۔
اپنے دکھ اور تکالیف صرف اسی ذات کو بتائیں، وہ آپ کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا، اور رب العالمین تمہیں ایسا سکون دے گا جو دنیا کی کسی دوسری شے میں نہیں۔ اللہ جانتا ہے تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی کی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، اللہ سے محبت ڈپریشن نکال لیتی ہے۔ سنو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب انسان سنبھلتا نہیں تو رسی کو کھینچ لیتا ہے، اور مغرور انسان منہ کے بل جا گرتا ہے۔ جو آج آپ کا دل دکھا کر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جلد مکافات عمل کا ذائقہ چکھیں گے۔ جانتے ہو اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، خوشیاں آپ کی منتظر ہوں گی، کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ جہاں جاؤ اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، ہر شر ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، سب خواہشات آپ کی پوری ہوگی، اور آپ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ پریشان مت ہو، وہ جلد ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، اور جن دعاؤں میں صدقے دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم مانگو اسی سے جس کے در سے جولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا کرے گا تمہیں جو رحمان ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، اور یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ پاک کب اور کہاں اس کس طرح اپنے بندے کو اپنے دوسرے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اسے جڑا شر، اسے دیکھنے والی آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، مگر وہ رب خوب سب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے، سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو بھی، اور آپ کے لیے خیر اور شر کو بھی۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا مکمل یقین ہو، کیونکہ اللہ کسی غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تم سچے دل سے دعا مانگا کرو، انشاءاللہ تمہاری دعا جلد قبول ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔